إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. محترم حاضرین، سامعین سامعات، آج کے اس خطبے میں انشاءاللہ تبارک و تعالی جس موضوع پر کچھ باتیں رکھنے کی کوشش ہوگی وہ ہے اتباع رسول اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم. یعنی ہم صحابہ کی زندگی سے کچھ ایسے واقعات دیکھیں گے، ایسی مثالیں دیکھیں گے جس میں صحابہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں ہمارے لیے ایک بہترین اسوہ چھوڑا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رسول ہم سب مانتے ہیں، اتباع کے دعوے دار بھی ہیں، لیکن نبی کی اتباع کیسی ہونی چاہیے یہ ہم کو صحابہ سے سیکھنا چاہیے کہ صحابہ کس طرح اللہ کے نبی کا فرمان آنے کے بعد اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتے تھے. معاملہ صرف صاف اور واضح اور صریح الفاظ ہی کا نہیں تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اشارے میں بھی کوئی بات کہتے تھے تو صحابہ کا معاملہ یہ تھا کہ آپ کے نبی کی بات آنے کے بعد اس میں کسی طرح کی کٹ حجتی نہیں کرتے تھے، کسی طرح کی قیاس آرائی نہیں کرتے تھے کہ بھئی اس کا کیا مطلب ہے، یہ فلاں کے لیے ہمارے لیے کچھ نہیں. اللہ کے نبی کا فرمان آیا، اس کا جو واضح مفہوم سامنے آ رہا ہے صحابہ کرام فوراً ماننے کے لیے تیار. اس راہ میں وہ کسی کی پرواہ نہیں کرتے تھے. بے شمار آپ کو واقعات ملیں گے. صحابہ میں ایک صحابی ہیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ جو اتباع رسول میں بڑے معروف ہیں، کیونکہ یہ صرف دینی معاملات میں نہیں بلکہ دنیاوی معاملات میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی پوری کوشش کرتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی سفر میں کسی راستے سے گزرے اور اتفاق سے کسی نماز کا ٹائم پڑ گیا راہ میں اور وہاں رک کے نماز پڑھے تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی اگر گزر اسی راستے سے ہوتا تو وہیں پہ نماز پڑھتے تھے کہ اللہ کے نبی اس راستے سے گئے تھے تو نماز یہیں پڑھے تھے. حالانکہ یہ مطلوب نہیں ہے، ضروری نہیں ہے کہ آپ نماز وہیں پڑھیں، لیکن یہ اتباع اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں کمال کو پہنچے ہوئی تھی. سنن ترمذی کی روایت ہے، کہا کہ کسی نے مسئلہ پوچھا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حج تمتع کے بارے میں. کہا سنت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا. تو کہا گیا لیکن آپ کے والد تو اس سے منع کرتے تھے کیونکہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے منع فرمایا تھا. تو عبداللہ بن عمر جو عمر فاروق کے دوسرے خلیفہ کے بیٹے ہیں اور دوسرے خلیفہ ان کے والد جنتی صحابی ہیں، دوسرے خلیفہ کے بیٹے ہیں جن کے کہنے پر اللہ تعالیٰ قرآن کی وحی نازل فرماتا تھا. اتنا بڑا مقام ہے، لیکن بیٹے کیا کہتے ہیں؟ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مانا جائے گا امر ابی، یا میرے باپ کا فرمان مانا جائے گا. اب جب باپ کوئی معمولی نہیں ہے، خلیفہ ہے، جنتی صحابی ہے، اتنی بڑی ہستی ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ
نے وفات رسول کے بعد جب خلیفہ کون بنے گا اس کو لے کے اختلاف ہو رہا تھا نا، تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے انہی کا نام پیش کیا تھا کہ ان کو خلیفہ بنا دو، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ لیکن عمر نے کہا کہ بھئی جس قوم میں ابو بکر صدیق ہے اس قوم میں کیسے خلیفہ بن جاؤں گا؟ اتنا بڑا مقام ہے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، لیکن ان کا بیٹا کہتا ہے کہ نہیں، میرے باپ کی مانو گے، اللہ کے رسول کی مانو گے۔ مسند احمد کی روایت ہے، یہی عبداللہ بن عمر ہے، وہ حدیث سناتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تمنعوا، کہ اپنی عورتوں کو منع مت کرو مسجد میں آنے سے۔ اگر خواتین مسجد میں آنا چاہتی ہیں نماز پڑھنے کے لیے، خطبہ سننے کے لیے، انہیں منع مت کرو۔ ان کے بیٹے بلال نے کہا انا لنمنعهن، ہم تو منع کریں گے، ہم تو عورتوں کو مسجد میں نہیں آنے دیں گے۔ یہ سن کر بڑے غضبناک ہو گئے عبداللہ بن عمر، اور کہا کہ احدثک عن رسول اللہ وتقول هذا، کہ میں تجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنا رہا ہوں اور تو اس طرح کی بات کرتا ہے۔ فما کلمہ حتی مات، اس کے بعد عبداللہ بن عمر نے اپنے اس بیٹے سے بات تک نہیں کی، یہاں تک کہ وفات ہو گئی۔ تاعمر اپنے اس بیٹے سے کلام نہیں کیا، بات نہیں کیا، کیونکہ بیٹے نے کیا کہہ دیا؟ اللہ کے رسول کی حدیث سننے کے بعد کہہ دیا کہ ہم تو روکیں گے۔ بیٹے کا مقصد انکار حدیث نہیں ہے، بیٹے کا مقصد وہی ہے جو آج بہت سارے تقلیدی بھائی کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ کہ بھئی ٹھیک ہے مسجد میں آنے کی گنجائش ہے، لیکن فتنہ ہے، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا۔ وہی مقصد تھا بیٹے کا کہ بھئی اللہ کے رسول کا زمانہ تقوی والا تھا، لیکن ہمارے زمانے میں تقوی کا وہ معیار نہیں ہے، اس لیے ہم اپنی عورتوں کو مسجد میں نہیں آنے دیں گے۔ لیکن یہ بات کتنی بھی نیک نیتی سے کہی گئی ہو، لیکن اللہ کے رسول کی حدیث کے مقابل میں کہی گئی، اس لیے صحابی رسول عبداللہ بن عمر نے اپنی بیٹے سے زندگی بھر بات نہیں کیا، کیونکہ رسول کی حدیث پیش کرنے کے بعد تیری جرأت کیسی یہ کہنے کی کہ ہم روکیں گے؟ یہ صحابہ ہیں، اور آج ہم کتنی کٹ حجتی کرتے ہیں کوئی رسول کا فرمان آ جائے۔ یہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں دونوں حدیثیں سنا چکا ہوں، نہ باپ کی سنا نہ بیٹے کی سنا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے آگے نہ باپ کے فتوے کی کوئی حیثیت ہے، نہ بیٹے کی شفقت کی کوئی حیثیت ہے۔ رسول کا فرمان ہے تو وہی بالا دست رہے گا۔ یہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی شخصیت ہم کو بتاتی ہے۔ بلکہ صحابہ میں سب سے عظیم صحابی، سب سے بڑے صحابی، سب سے بڑی فضیلت والے، سب سے بڑے مقام والے صحابی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جب وہ خلیفہ بنے، امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے اصل کتاب سے پوری سند کے ساتھ روایت نقل کی، سند صحیح ہے، البدایہ والنہایہ میں سند اس کی صحیح ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ خلیفہ بنائے گئے تو انہوں نے خطبہ خلافت پیش کیا، جو پہلی اسپیچ، پہلی تقریر تھی کہ بھئی ہماری حکومت کیسے چلے گی، ہمارا دستور کیا ہوگا، ہمارا طریقہ کار کیا ہوگا۔ لمبا خطبہ ہے، اس میں ایک لائن کہی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے، کیا کہا؟ کہا کہ فَإِنْ أَطَعْتُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أَطِيعُونِي مَا أَطَعْتُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ۔ کہا اے لوگوں، تم لوگ میری اطاعت تبھی کرنا جب میں اللہ اس کے رسول کی اطاعت کروں گا۔ فَإِنْ عَصَيْتُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اگر میں اس کرسی پر بیٹھنے کے باوجود بھی اللہ اس کے رسول کے حکم کے خلاف چلا جاؤں، فَلَا طَاعَةَ لِي عَلَيْكُمْ، تو تم پر میری اطاعت ماننا لازم نہیں ہے۔ اگر میں اللہ اس کے رسول کے خلاف چلا جاؤں کسی معاملے میں تو میری اطاعت مت کرنا۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ اس امت کا، نبی کے بعد اس امت کا سب سے بڑا شخص کہہ رہا ہے، سب سے بڑا خلیفہ، سب سے بڑا امام، سب سے بڑا صحابی کہہ رہا ہے، اور سب سے بڑی کرسی پر بیٹھنے والا کہہ رہا ہے۔ آج تک ویسا حکمراں، ویسا خلیفہ پیدا نہیں ہوا، نہ قیامت تک کوئی آئے گا، اور نہ اس سے بڑی پوسٹ کوئی ہوتی ہے، نہ اس سے بڑے کوئی عہدہ ہوتا ہے۔ لیکن کیا کہہ رہے ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ اگر میں بھی اللہ اس کے رسول کے خلاف بات کر دوں تو میری بات نہیں ماننا۔ آج ہم سوچیں ہماری کیا اوقات ہے، ہماری کیا حیثیت ہے۔
چھوٹا سا عہدہ مل گیا تو اپنے آپ کو بہت بڑا ترمخا سمجھتے ہیں. اب ہمارے پاؤں میں آ کے سجدہ کرو, ہم جو کہہ دیں وہی قانون ہے, وہی دستور ہے, وہی شریعت ہے, ماننا لازم ہے, نہیں مانو گے تو خارجی ہو گئے, یہ ہو گئے, وہ ہو گئے. یہ ان کی اوقات بتائیے, سوچیے. یہ ابو بکر صدیق صحابہ ہیں جن کے بارے میں حکم ہے حدیثوں میں کہ خلیفہ کی اطاعت کرنی, خلیفہ کی بات ماننی. وہ اس عہدے پر آنے کے بعد کہتے ہیں نہیں, اگر میں اللہ کے رسول کے خلاف جاؤں تو میری بات نہیں ماننا. بلکہ اس میں ایک جملہ یہ بھی ہے کہ فَإِنْ أَسَأْتُ فَقَوِّمُونِي, مجھ سے غلطی ہو جائے تو مجھے سدھارو. ابو بکر صدیق کہہ رہے ہیں کہ مجھے سدھارو, مجھے ٹھیک کرو مجھ سے غلطی ہو جائے تو. اس سے پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کس طرح اطاعت کرنے والے تھے. اگر اللہ کے رسول کا فرمان آتا تو یہ صحابہ نہ اپنے باپ کو دیکھتے, نہ اپنے بیٹے کو دیکھتے, نہ اپنے عہدے کو دیکھتے, نہ اپنی کرسی کو دیکھتے. فرمان رسول آ گیا, اس کے سامنے جھک جانا, اس کے آگے کسی کی نہیں چلنے والی. یہی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. ایک وراثت کا مسئلہ آتا ہے, تقسیم ہو جاتا ہے. تقسیم وراثت کے بعد ایک نانی آتی ہے, نانی سنن نبی داؤد کی روایت, حسن نے غیری روایت ہے. ایک نانی آتی ہے, مرنے والے کی ماں زندہ نہیں تھی لیکن نانی زندہ تھی. وہ کہتی ہے کہ سب لوگوں نے لے لیا میرا حصہ. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ تمہارا حصہ نہ تو قرآن میں ہے اور نہ کوئی حدیث مجھے پتا ہے جس میں نانی کا بھی حصہ بتایا گیا ہو. لیکن ٹھہرو, اگر تم نے دعویٰ کیا ہے, تم نے مطالبہ کیا ہے, تو میں کیا کہتا ہوں, میں کچھ اور صحابہ سے انکوائری کر لیتا ہوں, پوچھ تاچھ کر لیتا ہوں. اگر اس کی کوئی دلیل مل جاتی ہے, کوئی لے آتا ہے, حصہ دلا دیں گے. آپ سوچیں, ایک عورت گہار لگاتی ہے, بوڑھی عورت, نانی کی مجھے حصہ چاہیے وراثت میں, اور کس کے سامنے, جو وقت کا سب سے بڑا ہے, فضیلت میں, مرتبے میں, مقام میں, علم میں, تقوی میں, عہدے میں, منصب میں, ہر لحاظ سب سے بڑا ہے. لیکن ایک بڑھیا ماں کی فریاد پر سرنڈر خاموش ہے. کہا حدیث فیصلہ کرے گی, خلیفہ فیصلہ نہیں کرے گا. صحابہ کرام سے بات چیت ہوتی ہے, دو صحابہ حدیث لاتے ہیں کہ ہاں اللہ کے رسول نے نانی کو 1/6 دیا ہے. ابو بکر صدیق پھر سے تقسیم کرواتے اور 1/6 اس کو دیتے. یہاں کس چیز کی جیت ہو رہی ہے, کس چیز کی بالادستی, حدیث رسول کی. ایک چھوٹی بڑھیا عورت جس کا کوئی اسٹیٹس نہیں, مطلب کوئی پاورفل نہیں ہے, کوئی مضبوط نہیں ہے, اس کے سامنے کوئی پوا نہیں لگا ہوا ہے, کوئی اڈانی امبانی جیسے لوگ اس کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں. آج ہمارا حال کیا ہے کہ ہم فیصلہ کرنے کے لیے بیٹھے اور تھوڑا سا سپورٹ کر دے کوئی بڑا آدمی, ہمارے فیصلے بدل جاتے. اور یہ ابو بکر صدیق ہیں, ایک کمزور بڑھیا جس کے پیچھے کوئی طاقت نہیں ہے, وہ فریاد کرتی ہے اور ابو بکر صدیق اپنا فیصلہ بدل دیتے ہیں. حدیث کے آنے کے بعد اپنا فیصلہ بدلتے. لیکن اسی وراثت کا ایک دوسرا پہلو دیکھیں آپ, اسی دربار خلافت کا ایک دوسرا کیس دیکھیں. صحیح بخاری کی روایت ہے, فاطمہ بنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم آتی ہیں. او فاطمہ, جن کے شوہر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ طاقتور, پہلوان, بہادر, شیر, اور ان کے ساتھ پورے مسلمانوں کی جمعیت, پورے بڑے بڑے لوگوں کا سپورٹ, بڑے لوگوں کی تائید, وہ اسی دربار میں آتی ہیں, اسی دربار خلافت میں آتی ہیں اور کہتی ہیں کہ میرے والد یعنی اللہ کے رسول کا انتقال ہوا, ان کی وراثت میں میرا جو حصہ ہے وہ دیجیے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جو ایک بڑھیا اور نامعلوم کمزور عورت کے کہنے پر اپنا فیصلہ بدل دے رہے ہیں, لیکن یہاں ایک مضبوط ماننے والی شخصیت, ایک مضبوط شخصیت ہے, شوہر پاورفل ہے, 2 بیٹے ہیں حسن حسین, وہ مضبوط ہے, اتنی بڑی طاقت ہے, اور اسی دربار میں آتی اور کہتی ہے وراثت میں حصہ چاہیے. ابو بکر صدیق حدیث پڑھ دیتے ہیں, اللہ کے نبی نے کہا اللہ نور سما ترکنا صدقہ, ہمارے نبی تو ہم کو سنا کے گئے ہیں کہ ہماری وراثت نہیں بٹنی چاہیے, ہم جو چھوڑیں گے وہ امت کے لیے صدقہ ہے. نہیں دیتے. ابو بکر صدیق نہیں دیتے. کیوں نہیں دیتے؟ حدیث کی وجہ سے. حدیث اگر سامنے ہے تو چاہے غریب ہو چاہے امیر ہو,
چاہے کمزور ہو چاہے طاقتور ہو، ابو بکر صدیق کے دربار میں صرف حدیث کا سکہ چلتا ہے. نہ کسی کمزور کی وجہ سے اس کا حق چھینا جائے گا، نہ کسی مضبوط کی وجہ سے دوسرے کا حق اس کو دے دیا جائے گا. یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی جو ہے کا اسوہ، ان کا نمونہ ہم کو سکھاتا کہ حدیث کی بالادستی، چھوٹا بڑا کوئی نہیں، حدیث سب سے بڑی، فرمان رسول سب سے بڑا ہے. آج ہمیں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا یہ اسوہ ہمیں بتاتا ہے کہ میرے بھائیوں، اللہ کے رسول کی حدیث سب سے آگے، اہل بیت سے بھی آگے، نبی کا فرمان اہل بیت سے بھی آگے. دنیا کی کوئی شخصیت نہیں ہے، کوئی گروہ ایسا نہیں ہے کہ ہم حدیث رسول پر سے فوقیت دیتے ہیں، کبھی نہیں ہو سکتا. اور آگے بڑھے میرے بھائیوں، یہ تو واضح حدیثیں ہیں. صحابہ کا معاملہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی کا فرمان سنتے تھے تو جو چیزیں سمجھ میں نہیں آتی تھی وہ صرف اس لیے مان لیتے تھے کہ نبی نے کہا. صحیح بخاری کی حدیث ہے، عمر رضی اللہ عنہ کیا فرماتے ہیں، وہ خانہ کعبہ میں جو حجر اسود ہے اس کو دیکھ کے فرماتے تو صرف ایک پتھر ہے، تجھے ہم چوم رہے ہیں، یہ سمجھ سے باہر ہے. اگر ہمارے رسول نے نہ چوما ہوتا میں کبھی نہیں چومتا. یعنی یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ ایک پتھر ہے، اسے چومنے کا کیا مطلب، یہ نہ نفع دے سکتا ہے نہ نقصان. عمر رضی اللہ عنہ کہہ رہے ہیں کہ یہ پتھر جو نہ فائدہ دے سکتا ہے نہ نقصان دے سکتا ہے، اس کو چومنے کی ضرورت کیا ہے. پھر جواب دیتے ہیں بس ہمارے رسول نے چوما اس لیے چوم رہے ہیں، باقی کوئی وجہ سمجھ میں نہیں آ رہی ہم اس کو کیوں چومیں. اتباع یعنی بات سمجھ میں آئے یا نہ آئے، اللہ کے رسول کی حدیث تو ہمیں کرنا پڑے گا. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ہم موزوں پر مسے کرتے ہیں اوپر سے، عقل کیا کہتی ہے کہ نیچے ہم چلتے ہیں تو کچھ لگتا ہے، گندگی تو نیچے لگتی ہے، لیکن شریعت کہتی ہے اوپر سے ہاتھ پھیرنا. عقل کہتی رہے لیکن جو حدیث نے ہم کو یہ سکھایا ہم وہی کریں گے. یہ صحابہ ہے میرے بھائیوں کہ اپنی عقل کو بالائے طاق رکھ دیا، حدیث آ گئی تو اس پہ قربان ہو گئے. اور آگے بڑھیں، یہ تو واضح حدیثیں ہیں، عقل میں نہیں آ رہی. کبھی کبھی اتباع کا روب اتنا طاری ہوتا تھا صحابہ پر کہ صحابہ حدیث سنتے تھے اور سمجھتے بھی تھے کس کا یہ مطلب ہے، لیکن جو جوش اتباع میں فوراً عمل کرنے کے لیے فوراً عمل پیرا ہو جاتے تھے. سنن ترمذی وغیرہ کی روایت ہے، سنن ابی داؤد وغیرہ کی، جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی خطبہ دے رہے ہیں، کچھ لوگوں کو بٹھانے کے لیے کہا اجلسو بیٹھ جاؤ. جیسے یہ جملہ کہا اجلسو بیٹھ جاؤ، اتفاق سے اسی وقت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ مسجد میں داخل ہو رہے تھے، ان کے کانوں میں یہ جملہ پڑا بیٹھ جاؤ، وہیں دروازے پہ بیٹھ گئے، جو گیٹ ہے نا وہیں بیٹھ گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عبداللہ تم آگے آگے بیٹھو، وہاں مت بیٹھو. آپ کو کیا لگتا ہے کہ عبداللہ بن مسعود کو سمجھ میں نہیں آیا تھا کہ اللہ کے نبی کا کہنے کا مقصد ہے؟ سمجھ میں آیا. وہ بہت بڑے مفسر، بہت بڑے محدث، بہت بڑے مفتی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، قاری قرآن، بہت بڑی شخصیت ہے. اور جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیٹھ جاؤ، ان کو بھی سمجھ میں آ رہا ہے کہ کہنے کا مقصد کیا ہے، لیکن وہ روب، وہ عادت، وہ پریکٹس اتباع رسول کی، کہ اس پریکٹس نے، اس جذبے نے، اتباع کے جوش نے ان کو وہیں بٹھا دیا. اللہ کے رسول کو کہنا پڑا اٹھو یہاں آگے بیٹھو. مطلب یہ ہیبت تھا، نبی کا فرمان آیا، اس میں لمحہ بھر کی تاخیر نہیں. اور آج ہمارا معاملہ کیا بھائی، اللہ کے نبی کی حدیث سنیں، کل دیکھیں گے، پرسوں دیکھیں گے، پتہ نہیں. یعنی ہمیں پتہ بھی لگتا ہے کہ یہ ہمارے لیے تو بھی عمل نہیں کرتے. وہ عبداللہ بن مسعود کو پتا چلا، ان کو معلوم تھا کہ ہمارے لیے نہیں ہے، لیکن وہ کانوں میں آواز آ رہی، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا، بیٹھ گئے. اتباع کا روب، وہ جوش، وہ جذبہ، اس نے انہیں وہیں بٹھا دیا. اور آج ہمارا معاملہ بالکل الٹ ہے. ہمیں پتا ہے کہ یہ حدیث ہمارے ہی لیے ہے، لیکن ہم کہتے نہیں یہ دوسروں کے لیے ہوگی. جبکہ عبداللہ بن مسعود کو پتا تھا یہ حدیث دوسروں کے لیے، لیکن اپنے اوپر فٹ کر لیا، بیٹھ گئے وہیں پہ کہ بھئی نبی کی ہمارے کان میں نبی کی آواز آئی، باقی ہم کچھ نہیں جانتے. اور ہمارا حال کیا ہے، ہمارے بارے میں حدیث رہے، ہمیں پتا ہو کہ ہمارے بارے میں، لیکن پھر بھی ہم اٹھا کے کسی اور پہ ڈال دیتے، نہیں یہ فلانے کے بارے میں، یہ ہمارے بارے میں نہیں.
یہ صحابہ کا طریقہ ہم کو سکھاتا ہے کہ نبی کا فرمان ہے جھک جانا چاہیے، فوراً عمل کرنا چاہیے اس پر۔ اللہ کے نبی کو کہنا پڑتا عبداللہ بن مسعود یہ تمہارے لیے نہیں ہے، تم یہاں آ کے بیٹھو، اور آج حال یہ ہے کہ علماء کو کہنا پڑتا یہ حدیث تمہارے لیے ہے، یہ تک کہنا پڑتا۔ ہونا تو ہمارا یہ چاہیے کہ نبی کی حدیث سنیں، سب لوگ اس طرح عمل پیرا ہو جائیں کہ علماء کو بتانا پڑے بھائی یہ تمہارے لیے نہیں ہے، لیکن آج ہمارا حال یہ ہے کہ بتانا پڑتا ہے یہ بھی تمہارے لیے، تمہارے لیے، تمہارے لیے، ہمارے لیے۔ یہ ہمارا معاملہ میرے بھائی۔ اور آگے بڑھتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں صحابہ کرام کا حال یہ تھا کہ جو چیزیں فرائض سے تعلق نہیں رکھتی تھی، استحبابی ہوتی تھی، اگر اللہ کے نبی نے کہہ دیا تو وہ فرض، سنت، واجب کی تفریق نہیں کرتے تھے۔ بعض کے فقہا نے احکام شریعہ کی درجہ بندی کی ہے، فرض ہے، سنت ہے، مستحب ہے، مندوب ہے، مباح ہے، وغیرہ وغیرہ۔ یہ بعد میں اس کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ اس لیے کہ بعد میں عمل کا، اتباع کا وہ جذبہ نہیں رہا، تو لوگوں کو بتانا پڑا بھائی یہ چیز ضروری، اس کو آپ چھوڑ نہیں سکتے، یہ وہ چیز ہے جس کو آپ نہیں کرو تو چل جائے گا۔ لیکن صحابہ کا حال آپ دیکھیں، صحابہ کے ہاں واجب سنت کا مسئلہ نہیں تھا، فہم تھا ان کے ہاں، لیکن عمل کے حساب سے وہ جو نوافل ہیں، جو مستحبات ہیں، جو مندوبات ہیں، فرائض تو جانے دیجئے، جو نوافل ہیں اس پر بھی اتنی سختی سے عمل کرتے تھے کہ لگتا ہی نہیں تھا کہ یہ فرض نہیں ہے۔ بھائی اسی وجہ سے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن کے بعد جماعت کے ساتھ تراویح بند کر دی تھی کہ دیکھا یہ نفل نماز ہے، سنت ہے، لیکن اللہ کے نبی مصلی پر کے آگے اتباع رسول کا ایسا جذبہ، مسجد میں ایسا منظر دکھائی دیا کہ اللہ کے نبی ڈر گئے کہیں یہ نماز ان کے جوش اتباع کو دیکھ کے فرض نہ قرار دی جائے، وہ تراویح پڑھانا بند کر دیا۔ کیونکہ نفل نماز میں بھائی اس سے پہلے بھی نفل نماز پڑھتے تھے، تراویح پڑھتے تھے، اس سے پہلے بھی کوئی اکیلے پڑھتا تھا، کوئی چھوٹی سی جماعت بنا کے پڑھتا تھا، لیکن جو کہ مصلی پہ کھڑے ہو گئے نبی، اب نبی کے مصلی پہ آنے کے بعد اب باہر سے کوئی نہ ماننے پڑے گا، الگ سے سب نبی کے پیچھے کھڑے ہو گئے، اللہ کے نبی کو روکنا۔ بلکہ یہی تہجد ہے۔ دوسرے صحابہ گھروں میں کیسا پڑھتے ہیں؟ کہتے ہیں اب میں رات بھر نماز ہی پڑھوں گا، اللہ کے رسول بلاتے ہیں اور کہتے ہیں تم سے زیادہ تقوی میرے پاس ہے، لیکن میں رات میں سوتا بھی ہوں، نماز بھی پڑھتا ہوں۔ فرائض کی بات جانے دیجیے، یہ مستحبات کی بات، صحابہ کا حال یہ ہے۔ بلکہ سنن نبی داؤد کی روایت ہے، صحابیات کا بھی معاملہ یہ کہ تہجد پڑھتی ہیں اور شوہر ڈسٹرب ہو جاتا ہے۔ ایک صحابی نے اپنی بیوی کو مار بھی دیا اسی وجہ سے، کیونکہ وہ لمبی لمبی تہجد پڑھ رہی ہیں۔ ان کی بیوی اللہ کے نبی کے پاس آئی، سنن نبی داؤد کی روایت ہے، اور ایک لمبی سی شکایت کی، اس میں سے ایک جملہ یہ بھی تھا کہ یضربنی اذا صلیت، کہ جب میں تہجد کی نماز پڑھتی ہوں تو میرا شوہر مجھے مارتا ہے، مجھے نماز ہی نہیں پڑھنے دے رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلوایا شوہر کو، کیا مسئلہ ہے؟ انہوں نے کہا اللہ کے رسول جب یہ تہجد کے لیے کھڑی ہوتی ہے تو یہ سورہ بقرہ لمبی لمبی سورت پڑھتے جاتی ہے۔ میں نے کہا ایک سورت پڑھ، تیری تہجد کی نماز ہو جائے گی، لیکن اتنا لمبا پڑھتی ہے، میں کیا کروں، میرا بھی تو کوئی حق ہے، میں نے شادی کیا اس سے۔ تو اللہ کے رسول نے اس عورت کو سمجھایا کہ اتنی لمبی تہجد مت پڑھو۔ یہ صحابہ ہیں، صحابیات ہیں میرے بھائیوں۔ روزے کا حکم ہوتا ہے، نفلی روزے کا، فرض رمضان کی بات نہیں، نفلی روزہ۔ بعض صحابہ کہتے ہیں کہ اب ہم ڈیلی روزہ رکھیں گے، اللہ کے نبی کو انہیں بلا کے سمجھانا پڑتا ہے کہ وہ ایسا نہیں کرو۔ بعض صحابہ نے کہا آپ تو کرتے ہیں، آپ روزہ رکھتے چلے جاتے ہیں، تو کہا ایکم مثلی، میرا معاملہ تمہارے جیسا نہیں ہے، مجھے اللہ تعالیٰ کھلاتا ہے پلاتا ہے، اس معاملے میں میری کاپی نہیں کر سکتے۔ تو یہ صحابہ دیکھیے اتباع رسول میں وہ فرض اور سنت کا فرق نہیں کرتے تھے، بس اللہ کے رسول نے کہا ہے کیا ہے، ہمیں کرنا ہی کرنا ہے، اس میں درجہ بندی نہیں۔ آپ دیکھیں ایک اور حدیث ہے، حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ، صحیح بخاری کی حدیث ہے، اللہ کے نبی کے پاس آئے اور خود روایت کرتے ہیں کہ سألتہ، میں نے آپ سے مانگا، پیسہ مانگا، خرچہ مانگا۔
مالی اعتبار سے کمزور تھے, گھر میں اخراجات کے لیے پیسے نہیں تھے. اللہ کے نبی کے پاس آگے بہت سارے صحابہ آتے تھے اللہ کے نبی سے تعاون مانگنے کے لیے, آگے اللہ کے نبی نے دیا. کہتے ہیں کہ ثم اتیتہ فسألتہ فآتانی, اس کے کچھ دنوں کے بعد جب وہ خرچہ ختم ہو گیا, پیسہ ختم ہو گیا, تو پھر آئے اللہ کے نبی کے پاس, کہا اللہ کے رسول پھر کچھ دے دو. اللہ کے نبی پھر دیا, لے کے گھر پہ آئے. آنے کے بعد وہ ختم ہو گیا. کہتے ہیں کہ ثم سألتہ فآتانی, تیسری بار پھر آیا میں, تیسری بار میں پھر آیا اور کہا اللہ کے رسول کچھ دے دو. اللہ کے رسول نے تیسری بار بھی دیا, لیکن تیسری بار دینے کے بعد ثم قال, سمجھایا اور کہا حکیم بن حزام یہ جو مال ہے یہ بڑا پرکشش ہے, یہ اپنی طرف لوگوں کو کھینچتا ہے. من اخذہ بسخاوت نفس بورک لہ فیہا, اس دولت کو, اس پیسے کو جو عزت کے ساتھ حاصل کرے گا, محنت مزدوری کر کے حاصل کرے گا, سخاوت نفس سے حاصل کرے گا, اللہ تعالیٰ اس میں برکت دے گا. اگر کوئی محنت کرے, مزدوری کرے, شرافت کے ساتھ, عزت کے ساتھ سر اٹھا کے یہ پیسہ حاصل کرے, اللہ بڑی برکت دیتا اس کو. وَمَنْ أَخَذَهُ بِإِشْرَافِ نَفْسٍ, لیکن جو اس پیسے کو مانگ مانگ کے لیتا ہے, ڈونیشن کے طور پر لیتا ہے, خیرات کے طور پر لیتا ہے, ایسے ہی مانگ مانگ کے اپنا گزارا کرتا ہے, لم یبارک لہ فیہا, اللہ تعالیٰ اس میں برکت نہیں دیتا. یہ بخاری کے الفاظ ہیں. کالذی یأکل ولا یشبع, اس کا حال اس آدمی کی طرح ہو جاتا ہے جو کھاتا ہے کبھی پیٹ نہیں بھرتا. اور کہا الید العلیا خیر من الید السفلی, یہ جو دینے والا ہاتھ ہے, یہ اونچا ہاتھ, یہ بہتر ہے لینے والے ہاتھ سے. کل ملا کے اللہ کے نبی نے یہ سمجھایا کہ یہ مانگ مانگ کے کھانا اچھی بات ہے, یہ عزت کی کمائی نہیں ہے. عزت کی کمائی ہے کہ اپنی محنت کا پیسہ لو, اپنی تجارت کا پیسہ لو, کچھ کاروبار کرو یا محنت مزدوری کرو, اس ذریعے سے جو پیسہ آتا ہے وہ عزت کا پیسہ, اللہ بڑی برکت دیتا ہے. لیکن یہ مانگ مانگ کے پیسے گھر چلاؤ گے کبھی اس میں برکت نہیں ہے. اب جب یہ سنا حکیم بن حزام نے, تو اللہ کے نبی کے دروازے پر وہیں کھڑے ہو کے قسم کھایا, والذی بعثک بالحق, قسم ہے اس اللہ کی جس نے آپ کو نبی بنایا, لا ارجو احدا بعدک یا رسول اللہ حتی افارق الدنیا, اللہ کے رسول آج کے بعد میں کسی کا دیا ہوا نہیں لوں گا جب تک کہ میں اس دنیا کو چھوڑ نہ دوں, چاہے اس دنیا کو چھوڑ دیا نہیں, تا حیات آخری سانس تک میں آج کے بعد کسی کا دیا ہوا نہیں لوں گا. اللہ کے رسول نے سمجھایا تھا کہ دیا ہوا مت لو. اب اللہ کے رسول کے اس فرمان پر ان کا عمل کرنے کا جذبہ دیکھیں, اتباع دیکھیں کہ وہ صحابی جو بار بار مانگ مانگ کے لے جا رہے تھے, اللہ کے نبی نے زندگی میں صرف ایک بار سمجھایا, بڑے پیار سے سمجھایا, منع نہیں کیا. ایسا نہیں کہ نہیں دیا اور یہ کہا کہ اب آؤ گے تو نہیں دوں گا, ارے دوبارہ جاتے پھر دیتے اللہ کے نبی, لیکن دیتے دیتے دینے کے ساتھ ساتھ ایک بار سمجھایا. اب اس کا اثر کیا ہوا, صحابی نے وہی جگہ پہ قسم کھا لی کہ اللہ کے رسول آج کے بعد میں کسی کا دیا ہوا نہیں لوں گا. صرف اسی پر بس نہیں, پوری اللہ کے نبی کی پوری زندگی, اللہ کے نبی دنیا سے چلے گئے, پوری زندگی انہوں نے کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلایا. نہ صرف یہ کہ ہاتھ نہیں پھیلایا, بلکہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا جب دور آیا, جب وہ خلیفہ بنے, تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جب پینشن جاری کی, لوگوں کا وظیفہ جاری کیا, تو سرکاری عطیہ ہوتا, وہ بھیک نہیں ہوتی, تو سرکاری عطیہ جب سب کو بانٹنے لگے تو حکیم بن حزام کو بلایا, یہ تمہارا حق ہے. حکیم بن حزام نے کہا میں نہیں لوں گا. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں کیوں نہیں لوگے, کہا اس لیے کیونکہ اللہ کے نبی کے سامنے میں نے قسم کھائی ہے کہ میں کسی کا دیا ہوا نہیں لوں گا. ان کو سمجھایا کہ بھئی یہ کوئی بھیک تھوڑی ہے, یہ کوئی خیرات تھوڑی ہے, یہ تو حکومت دے رہی ہے اپنی رعایا کو, حکومت دے رہی ہے اپنے ماتحتوں کو, تو یہ تو حکومت کی طرف سے ایک عطیہ ہے, یہ صدقہ خیرات نہیں ہے. وہ تو اہل بیت بھی لے رہے ہیں, بڑے بڑے صحابہ لے رہے ہیں, آپ کو کیا پرابلم ہے؟ کہا کچھ نہیں, جب اللہ کے نبی نے مجھ سے کہا دیا ہوا نہیں لینا, اپنا ہاتھ اونچا رکھنا, تو میں اب اپنی محنت مزدوری سے پیسہ لوں گا, میں کسی کا دیا ہوا نہیں لے سکتا. صدقہ خیرات جانے دو, یہ حکومتی عطیہ بھی نہیں لیتا, میں نہیں لیا, نہیں لیا. حتیٰ کہ اسی حدیث میں آگے ہے, صحیح بخاری کی حدیث ہے, ساری باتیں صحیح بخاری میں, اسی حدیث میں آگے ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بعد عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا دور آیا,
عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بلوایا، بھائی سب لے رہے تھے یہ نہیں آئے، بلوایا، بلا کے لاؤ حکیم بن حزم کو، سامنے آئے، بولے کیا مسئلہ ہے تمہارا؟ کہا نہیں میں تو نہیں لے سکتا، اللہ کے نبی کے سامنے میں نے قسم کھائی میں کسی کا دیا ہوا نہیں لے سکتا۔ عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ نے بھی سمجھایا کہ بھائی یہ صدقہ خیرات نہیں ہے، وہ اللہ کے نبی کے کہنے کا مطلب یہ کہا کچھ نہیں، جب میں نے اللہ کے نبی کے سامنے وعدہ کر لیا کسی کا دیا ہوا نہیں لیتا، تو چاہے کوئی صدقہ دے، خیرات دے، کوئی حاکم دے، حکومت دے، کوئی بھی دے، نہیں چاہیے، میں اپنی محنت مزدوری سے کھاؤں۔ عمر رضی اللہ عنہ اتنے پریشان ہوئے، انہوں نے مسلمانوں کی ایک جماعت کو اکٹھا کیا اور کہا یا معشر المسلمین انی اشہدکم علی حکیم، کہ اے مسلمانوں کی جماعت میں تمہیں گواہ بناتا ہوں اس حکیم بن حزام پر کہ میں اسے اس کا حق دے رہا ہوں، من ھذا الفی، یہ جو مال فی حکومت کا جو عطیہ ہے اس میں سے اس کا حق دے رہا ہوں، لیکن یابا ان یاخذہ، لیکن یہ لینے سے انکار کر رہا ہے۔ ان کو ڈر ہوا عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کو کہ اگر یہ شخص یہاں نہیں لے رہا ہے کسی وجہ سے، کہیں اللہ کے سامنے کلیم نہ کر دے کہ عمر نے سب کو دیا مجھ کو نہیں دیا، تو اللہ کے سامنے جواب دہی سے بچنے کے لیے انہوں نے مسلمانوں کی ایک جماعت کو گواہ بنایا کہ تم لوگ گواہ رہو، ہم تو اسے دے رہے تھے لیکن اس بندے نے خود نہیں دیا۔ یہاں پر مجھے ایک بات یاد آتی ہے کہ باپ کے مرنے کے بعد اس کے بیٹے اس کی بیٹیوں سے یعنی بھائی بہنوں سے کیا کہتے ہیں کہ وراثت میں تمہارا یہ حصہ ہے لے لو، بہن کہتی ہے ہم کو نہیں چاہیے، جیسے وہ کہتی ہے ہم کو نہیں چاہیے یہ رکھ لیتا ہے، دبا کے رکھ لیتا ہے، اس کو ذرا سے فکر نہیں ہوتی کہ آج بہن نے کس مجبوری سے کہا کہ نہیں چاہیے، کیوں انکار کر رہی ہے، اس کی کوئی تفتیش نہیں کیا اور کوئی جو ہے گواہ نہیں بنایا، لوگوں کو لا کے اکٹھا نہیں، کوئی بھیڑ اکٹھا نہیں کیا کہ تو کوئی اتنا بڑا مسئلہ لے ہی نہیں رہی۔ لیکن عمر رضی اللہ عنہ جو وراثت نہیں بانٹ رہے تھے، حکومتی عطیہ بانٹ رہے تھے، لیکن ایک صحابی نے کہا مجھے نہیں چاہیے، اتنا ٹینشن میں آ گئے، اتنا دکھی ہو گئے، اتنے پریشان ہو گئے کہ مسلمانوں کی ایک جماعت لا کے کھڑا کر دیا کہ بھائی سمجھاؤ اس کو، یہ نہیں لے رہا، اور یہ نہیں لے رہا تو تم گواہ بننا اللہ کے سامنے کہ ہم تو دے رہے تھے لیکن نہیں لیا۔ تو یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی آدمی کہے کہ مجھے نہیں چاہیے تو اس کی تفتیش ہونی چاہیے، کیوں نہیں چاہیے، کہیں وہ ڈر رہا ہے، بلیک میل ہو رہا ہے، ہر طرح کی حجت قائم کرے، اگر ہر حال میں آپ کو لگے کہ نہیں یہ خوشی سے نہیں لے رہا تو بھی کم سے کم یہ ہونا چاہیے کہ ایک بڑی جماعت گواہ رہے اس بات پر کہ ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے، اکیلے ہو سکتا ہے کوئی ڈر جاتا ہے نا، تو عمر رضی اللہ عنہ نے پوری صحابہ کرام کے سامنے ایک بڑی جماعت اکٹھا کیا، کسی ان کے سامنے بولنا نہیں چاہیے تاکہ پتہ چلے کہ بندہ ڈر رہا ہے کہ کیوں کہہ رہا ہے کہ ہم کو نہیں چاہیے۔ بہرحال میں کہنا یہ چاہتا کہ صحابی نے جب اللہ کے نبی کے فرمان سنا، مشورہ سنا کہ ہاتھ اوپر رکھنا چاہیے، تو ایک بار زندگی میں سنا، جو بار بار مانگنے والے تھے، ایک بار نبی کا فرمان سنا، پوری زندگی کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلایا، اس کو کہتے ہیں اتباع رسول۔ اور ہاتھ پھیلانا تو دور کی بات ہے، صحیح بخاری ہی میں کہ زبیر رضی اللہ عنہ کا جب انتقال ہوا، شہید ہوئے جنگ جمل میں، تو ان پہ بہت بڑا قرضہ بھی لدا ہوا تھا۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کیلکولیشن کر رہے تھے کہ قرضہ کیسے چکانا ہے، یہی حکیم بن حزام کو پتا چلا تو عبداللہ بن زبیر کے گھر پہنچ گئے اور کہا کہ کم علی اخی من الدین، کہ میرا بھائی زبیر جو شہید ہوا ہے اس کا قرضہ کتنا ہے۔ پھر پیار سے کہا، کیونکہ زبیر ساتھی تھے، ساتھ میں اٹھنا بیٹھنا تھا، دوست تھے، تو کہا کہ بیٹا تمہارے ابا ہمارے دوست تھے، ہمارے ساتھی تھے، ہمارے بھائی تھے، بتاؤ کتنا قرضہ، میں ادا کر دوں گا۔ عبداللہ بن زبیر بھی خوددار، انہوں نے کہا ایسے لمسم کا 100,000 ہوگا، 1,00,000، یعنی بتانا نہیں چاہے، وہ سوچے گھر کی بات گھر میں رہے، ہم کون سے ڈیڈورا بیٹے کہ ہمارے ابا اتنا قرضہ تھے، ہم مینج کر لیں گے۔ تو انہوں نے بات کو ٹالنے کے لیے کہا 100,000، 1,00,000 ایسے کچھ ہوگا۔ اب یہ پیچھے پڑ گئے، نہیں بتاؤ کتنا ہے۔ تو عبداللہ بن زبیر نے کہا کہ جب پیچھے پڑے تو لاؤ بتا ہی دیتے ہیں کتنا ہے۔ کہا افرأیت ان کانت 1,000 تو کہا 1,00,000 نہیں، آپ کو اندازہ ہے کتنا ہے؟ کہا 22,00,000 قرضہ ہے۔ وہ 22,00,000 کوئی روپیہ نہیں، وہ سونے کا سکہ، آج ایک سونے کا سکہ آج ہندوستانی کرنسی میں کنورٹ کرے تو 50,000 کے قریب ہوگا، ایک سکہ 50,000 کے قریب ہوگا، اور کتنا تھا؟ 22,00,000 سکے تھے، اتنا بڑا۔ اسی لیے ابن حجر نے لکھا نا کہ عبد الرحمن بن عوف جو صحابہ میں سب سے مالدار تھے، وہ بھی اتنا چھوڑ کے نہیں گئے تھے جتنا ان کا جو ہے ترکہ تھا، یہ صرف قرض تھا۔ لیکن جب یہ کہا بیٹے نے کہ 22,00,000 ہے، یہ سننے کے بعد بھی حکیم بن حزام نے کہا کہ اس میں جتنا بھی مجھ سے کہو میں ادا کرنے کے لیے تیار ہوں۔ آپ سوچیں اتباع رسول کا جذبہ، اللہ کے نبی نے ایک بار کہا تھا کہ ہاتھ اونچا رکھو، زندگی بھر ہاتھ اونچا رہا،
غریبوں فقیروں کو تو جانے دے، یہ عبداللہ بن زبیر جو مالدار گھرانہ تھا اس میں جا کے پہنچ کے کہہ رہے کہ کتنا تمہارے ابے کا قرضہ بتاؤ، میں ادا کر دیتا ہوں. لیکن بیٹے نے 1 روپیہ نہیں لیا. عبداللہ بن زبیر نے کہا کہ کتنا بھی قرضہ ہو لیکن ہمارے ابا اس سے کئی گنا زیادہ چھوڑ کے گئے، آپ کو دینے کی ضرورت نہیں، ہم مینج کر لیں گے. تو ان کو واپس کر دیا، لیا نہیں. لیکن کہنا یہ چاہتا ہوں کہ یہ صحیح بخاری کی حدیث پڑھیں کہ حکیم میرے صاحب کل کو بار بار آ رہے تھے مانگنے کے لیے، اللہ کے نبی دے دو دے دو. آج نبی نے ایک بار سمجھایا تو حالت ایسی بدلی کہ خیرات لینا دور کی بات، سرکاری عطیہ نہیں لے رہے، اور الٹا غریب سے مسکین جانے دو، مالداروں کے گھروں میں جا کے پہنچ کے بولنے کے اللہ میں تمہارا قرضہ ادا کر دیتا ہوں. یہ اتباع رسول ہے. اللہ کے نبی کے ایک بار سمجھانے کا سے دنیا کیسی بدل گئی. جو واجب بھی نہیں تھا، جو ضروری بھی نہیں تھا، لیکن اس حد تک آگے کہ اللہ کے رسول کی حدیث ہے. اس طرح کے اور بھی بہت سارے واقعات ہیں میرے بھائیوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف اشارہ کر دیں، اشارہ، صراحت تو دور کی بات ہے، اللہ کے نبی صرف اشارہ کر دیں تو بھی صحابہ کرام قربان ہو جاتے تھے. تفسیر سالبی کی روایت ہے. بلال رضی اللہ عنہ جب اسلام قبول کیے تو ان کا جو مالک تھا امیہ بہت ستاتا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار دیکھا کہ بلال کو بہت ستایا جا رہا ہے. اللہ کے نبی نے ابو بکر صدیق کو بلوایا اور کیا کہا ابو بکر ان بلالا يعذب فی سبیل اللہ، کہ بلال اللہ کی راہ میں بہت مارا جا رہا ہے. یہ نہیں کہا ابو بکر صدیق سے، اس کے آگے کچھ نہیں کہا، صرف یہ کہا کہ آج میں نے اس کی مظلومیت دیکھی ہے، بیچارہ بہت ستایا جا رہا ہے. صرف اتنا کہا، ابو بکر صدیق فوراً اٹھے، گھر سے دینار لیا اور بلال ازنوں کو خرید کے آزاد کر دیا. اللہ کے نبی نے یہ نہیں کہا تھا کہ بلال کو آزاد کر دو، صرف اپنی خواہش ظاہر کی، دکھ کا اظہار کیا کہ بلال مارا جا رہا ہے. اشارہ سمجھ گئے ابو بکر صدیق، فوراً جا کے، اور ایک نہیں، اللہ کے نبی نے صرف ایک کا نام لیا تھا بلال. وہ جب اٹھے گھر سے تو ایک نہیں 8 لوگوں کو آزاد کیا. 8 ایسے غلام جن کو مالک اسلام لانے کے سے ستا رہے تھے، ان سب کو آزاد کر دیا. یہ ہوتا ہے اشاروں پر مر مٹنا، کہ اللہ کے نبی صرف اشارہ کر رہے ہیں اور صحابہ قربان ہو رہے ہیں. صحابیات کی مثال دیکھیں، اللہ کے نبی کا آخری وقت ہے، اس دنیا سے جا رہے ہیں، اللہ کے نبی کی بیویوں کے پاس آپ کی باریاں ہوتی تھیں، لیکن آخر میں کیا کہہ رہے ہیں مرض الموت میں، این انا غدن این انا غدن، کہ کل میری باری کہاں ہوگی، کل میری باری کہاں ہوگی. اللہ کے نبی کی منشا تھی کہ اماں عائشہ ان سے بڑی محبت کرتے تھے کہ اماں عائشہ کی جگہ کے ساتھ میرا آخری وقت گزرے. آپ کی ساری بیویاں سمجھ گئی کہ اللہ کے نبی اماں عائشہ کے ساتھ وقت گزارنا چاہتے ہیں. اللہ کی بیوی نے کہا اللہ کے رسول آپ جہاں چاہے رہ سکتے. اللہ کے نبی نے یہ نہیں کہا تھا کہ اماں عائشہ کے گھر رہنا چاہتا ہوں، صرف اشارہ یہ کہا اینا انا غدن، کل میں کہاں رہوں گا، اور بیویوں نے اجازت دے دی. یہ اتباع اللہ کے نبی کی منشا پہ قربان ہونے کا جذبہ ہے. صحیح بخاری کی حدیث ہے، سنن بہقی میں تفصیل کے ساتھ موجود ہے کہ جنگ بدر کا جب موقع آیا، مشرکین نے آ کے کھڑے ہو گئے فوج لے کر. اللہ کے نبی پریشان ہے، 1000 کا لشکر ہے، صرف 313 ہے اور مہاجرین اتنے بھی نہیں. تو اللہ کے نبی سارے صحابہ کو لے کے بیٹھتے ہیں، بولتے ہیں کہ کیا کیا جائے. مہاجرین کہتے ہیں اللہ کے نبی چلے مقابلہ کریں، ہم آپ کے آخری سانس تک لڑنے کے لیے تیار ہیں. اللہ کے نبی پھر کہتے ہیں اشیروا علیہ، مشورہ دو. پھر مہاجرین کھڑے ہوتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کے رسول آپ جو کہیں ہم تیار ہیں. اللہ کے نبی پھر کہتے ہیں اشیروا علیہ، مجھے مشورہ دو. جب تیسری بار اللہ کے نبی کہتے ہیں مجھے مشورہ کرو، تو انصاری کھڑے ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کے نبی لگتا ہے کہ آپ کا روئے سخن ہماری طرف سے، آپ نے مہاجرین کی رائے سن لیا لیکن آپ ہماری رائے بھی سننا چاہتے ہیں. اللہ کے نبی ہم نے آپ پر ایمان لایا ہے، آپ کی بیعت کی ہے، لو استارزنا بنا ھذا البحر لخذناه، اگر آپ ہمیں لے کر اس سمندر میں اتر جائیں تو ہم اترنے کے لیے تیار ہیں. اللہ فسر بذلک رسول اللہ، جب اللہ کے رسول نے انصار صحابہ کی جواب سنا تو خوش ہو گئے. اللہ کے نبی انصاریوں پر بوجھ نہیں لادنا چاہتے تھے کہ ایک تو ویسے انہوں نے رہنے سہنے کے لیے گھر بار دیا ہے، اوپر سے ان کی وجہ سے ایک مصیبت آ رہی کہ 1000 لوگ آگے کھڑے ہو گئے مارنے کے لیے. تو اللہ کے نبی کیسے کہے کہ بھائی تم نے ہمیں رہنے کا بندوبست کیا، کھانے کا بندوبست کیا، آپ اپنی جان بھی دو. بڑا مشکل تھا نا انصار سے کہنا، اس لیے اللہ کے نبی اشاروں میں بات کر رہے تھے مشورہ دو مشورہ دو. لیکن صحابہ انصاری صحابہ سمجھ گئے کہ اللہ کے نبی اس جنگ کے معاملے میں جان جوخم ڈالنے کے معاملے میں ہماری رائے چاہتے ہیں. صحابہ کھڑے ہو گئے، انصاری صحابہ 7 دن معاذ بن کہا کہ اللہ کے نبی ہم آپ کے ساتھ یہ کیا جنگ کیا، سمندر میں اترے ہم آپ کے ساتھ تیار ہیں. یہ اتباع رسول. سوچیے اللہ کے نبی زبان پر الفاظ لائے بھی نہیں لیکن صحابہ نے منشا سمجھ کے فوراً مر مٹنے کے لیے تیار ہو گئے، صحابہ جان کی راز لگانے میں تیار ہو گئے. یہ اتباع رسول. آج ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں پر
پیسے کا معاملہ ہے، چھوٹا سا فائدہ ہے، حدیث کو نہیں مانتے. یہاں جان کا مسئلہ تھا اور وہ بھی اللہ کے نبی کی صراحت نہیں، اشارہ، لیکن صحابہ قربان ہو گئے. اس طرح کی بے شمار مثالیں ہیں میرے بھائیوں صحابہ اکرام کے قربان ہونے کی، کہ اللہ کے نبی کا محض اشارہ سمجھ کے. بس ایک بات پیش کر کے رخصت ہوتا ہوں آپ سے. صحیح بخاری کی حدیث ہے، میرے خیال سے پہلے بھی میں آپ کو سنا چکا ہوں، کہ عبد الرحمن بن عوف جو مکہ کے بڑے مالدار صحابی تھے، ہجرت کر کے مدینہ آئے تو ان کے پاس کچھ نہیں تھا، کچھ نہیں تھا ان کے پاس. تو اللہ کے نبی مہاجر صحابہ کے بندوں کے مدینہ میں رہنے سہنے کے لیے بندوبست یہ کیا کہ انصار کا بھائی بنا دیا، مواخات، اخوت کا رشتے میں قائم کر دیا. تو ایک انصاری صحابی کو کے گھر ایک مہاجر کو بھیجتے کہ ان کے گھر جاؤ، یعنی کھانے پینے رہنے سہنے کا انتظام تمہارے ہیں. عبد الرحمن بن عوف کو جانتے کس کے گھر بھیجا؟ سعد بن نبی کے گھر بھیجا. اور سعد بن نبی کون تھے؟ یہ مدینہ کے سب سے مالدار صحابی تھے، مدینہ کے سب سے مالدار صحابی. تو عبد الرحمن بن عوف جو مکہ کے سب سے مالدار صحابی تھے، آج ان کے پاس کچھ نہیں ہے. تو اللہ کے نبی نے انہیں جس گھر بھیجا وہ مدینہ کا سب سے مالدار گھرانہ، تاکہ یہ اسٹیٹس تھوڑا سا مینٹین ہو سکے اور ان کا جو لاس ہوا اس کی ریکوری ہو سکے. لیکن اللہ کے نبی نے سعد بن نبی سے یہ نہیں کہا کہ عبد الرحمن بن عوف کو میں تمہارے گھر کیوں بھیج رہا ہوں. بات طے یہ ہوا تھا کہ گھر میں رہنا ہے، کھانا کپڑا دینا بس. لیکن سعد بن نبی جب عبد الرحمن بن عوف کو اپنے گھر لاتے ہیں تو سمجھ جاتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے اگر اس شخص کو میرا بھائی بنایا ہے تو اللہ کے نبی کے من میں کیا چل رہا ہے، اللہ کے نبی کی منشا کیا ہے. یہ عبد الرحمن بن عوف کو کسی اور کے گھر بھی بھیج سکتے تھے، لیکن اسے سب سے مالدار گھرانے میں کیوں بھیجا؟ صحیح بخاری کا الفاظ ہے، یہ سعد بن نبی عبد الرحمن بن عوف سے کہتے ہیں عبد الرحمن بن عوف، اللہ کے نبی نے تمہیں میرا بھائی بنایا ہے، انی اکثر الانصار مالا، اور انصار میں سب سے زیادہ دولت میرے پاس ہے، فاقسم لک نصف مالی، میں آدھی دولت آپ کو دیتا ہوں، آدھی جائیداد آپ کو دیتا ہوں. اللہ کے نبی نے کہا تو نہیں تھا نا کہ آدھی دے دینا، لیکن یہ صحابی نے فیل کر لیا، محسوس کر لیا کہ اللہ کے نبی نے اگر انہیں میرے پاس بھیجا ہے تو کچھ تو اللہ کے نبی کے من میں چل رہا. اللہ کے نبی کی امید کو پورا کرنے کے لیے، اللہ کے نبی کی خوشی کے لیے انہوں نے اپنی آدھی جائیداد عبد الرحمن بن عوف کو دے دیا. لیکن عبد الرحمن بن عوف نے لیا نہیں، اسے شکریہ کے ساتھ واپس کر دیا اور تجارت اور محنت مزدوری کر کے وہ آگے انہوں نے اپنی لائف آگے سیٹ کی. لیکن کہنے کا مطلب ہے کہ صحابہ کس طرح سے نہ صرف اللہ کے نبی کے اقوال پر بلکہ آپ کے اشاروں پر قربان ہو جاتے تھے. اس طرح کے بے شمار واقعات ہیں، میں نے چند واقعات آپ کے سامنے رکھے ہیں. ان واقعات کی روشنی میں ہمیں اپنی اصلاح کرنی چاہیے اور ہمیں بھی اپنی عادت یہی بنانی چاہیے کہ اللہ کے نبی کا فرمان آ جائے تو جھکنے کے لیے ہم تیار ہوں. کسی طرح کی قیاس آرائی، کسی طرح کی کٹ حجتی، یہ مطلب ہو سکتا ہے، وہ مطلب ہو سکتا ہے، اس سب سے ہٹ کر اتباع رسول کا جذبہ ہمارے اندر ہونا چاہیے. اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق دے. آمین رب العالمین.